کو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کے مسلح امامت پہ کھڑا کر دیا. یہ نبی کا مقام و مرتبہ ہے. اگر ابھی بھی سمجھ نہ آئے تو پھر روئیں جگر کو، پھر پیٹیں دل کو، پھر جو مرضی کر لیں. اگر پھر بھی مقام سمجھ نہ آیا تو شاید ایک اور حدیث سے بات واضح ہو جائے. نبی کریم ابھی چھوٹے تھے، 2 فرشتے آسمان سے اترے. ایک نے کہا ہوا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا نعم ہوا ہاں یہ وہی ہے جس کے آسمان پہ بڑے تذکرے ہیں، جس کے آسمان پہ بڑے چرچے ہیں، جس کا بڑا بلند مقام و مرتبہ ہے. اچھا عالم تحیل میں اس کو تولا جائے. 1 کے ساتھ تولا گیا، 10 کے ساتھ تولا گیا، 100 کے ساتھ تولا گیا، 1000 کے ساتھ تولا گیا، لاکھ کے ساتھ تولا گیا، کروڑ کے ساتھ تولا گیا. جب میرے نبی کو 1 کروڑ انسانوں کے ساتھ تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا. انہوں نے کہا کروڑ سے نہ تولو، 10 کروڑ سے تولو، 1 ارب سے تولو، 5 ارب سے تولو، 10 ارب سے تولو. آج دنیا کی آبادی 7 ارب 10 ارب سے جب میرے تنہا آمینہ کے لال اور نبی محترم و مکرم کو تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا. انہوں نے کہا ایسے نہیں تل سکتا. اس کا مقام و مرتبہ، اس کا شان، اس کی قدر و منزلت، یہ وجہ اختلاف ہے. میرے بھائیوں ان 2 واقعات کو یاد کر لو. کہا ایسے نہیں تل سکا. کہا کیسے تلے گیا؟ کہا آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسانوں نے پیدا ہونا ہے سب کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے. یہاں پہ آپ نے رک کے سوچنا ہے. آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسانوں نے پیدا ہونا ہے ان کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے. سارے نبی ایک پلڑے میں، ہر نبی کے امتی ایک پلڑے میں، ہر امت کے شہید ایک پلڑے میں، ہر امت کے صدیق ایک پلڑے میں، ہر امت کے ولی ایک پلڑے میں، تنہا آمینہ کے لال دوسرے پلڑے میں. اور جب میرے نبی کو پوری انسانیت سے تولا گیا، میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا. ذات تو بڑی اعلیٰ ہے، مقام تو بڑا اعلیٰ ہے، ذات تو بڑی اعلیٰ ہے، مقام تو بڑا اعلیٰ ہے، لیکن بات میرے مولوی کی اعلیٰ ہے، بات میرے فقیہ کی اعلیٰ ہے، بات میرے مفتی کی اعلیٰ ہے، بات میرے امام کی اعلیٰ ہے. یہ وہ نقطہ اختلاف ہے جو آج اگر طے ہو جائے، جس کی ذات اعلیٰ اسی کی بات اعلیٰ، اللہ کی قسم امت میں سے اختلاف ختم ہو جائے. اور ہم نے اس اختلاف کو ختم کرنا ہے. نبی کی بات کو معاشرے سے بھی منوانا ہے، دوستوں سے بھی منوانا ہے، دیگر مسالک کے ساتھیوں سے بھی منوانا ہے کہ جس کی ذات اعلیٰ اسی کی بات اعلیٰ، جس کی ذات اعلیٰ اسی کی. اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کچھ نہیں سمجھا. صحابہ نبی کی بات کے ساتھ کس قسم کی محبت کیا کرتے تھے، اور نبی کی بات کا مقام و مرتبہ صحابہ کی نظر میں کیا تھا. آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ نبی کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی جائے، پھر بھی چوں چرا ہاں حدیث تو ٹھیک ہے، حدیث تو ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی کوئی گنجائش بنتی ہے بحث کی. حدیث تو ٹھیک ہے مگر، یہ جو مگر ہے، یہ جو اگر اور مگر ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ ہمارے مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا. شرم آنی چاہیے. کائنات میں نبی محترم کے بعد، انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر سے افضل کوئی نہیں ہے، ان کے بعد حضرت عمر سے افضل کوئی نہیں ہے. اور یہ اگر صرف انہی کے واقعات بیان کرتے جائیں تو وقت محدود ہے. میں امت کے ایک بہت بڑے فقیہ اور عالم کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کی بات کے سامنے خلیفہ راشد ہیں، حضرت عمر ہیں، مسند خلافت میں موجود ہیں، ان کے پاس سند نبوی موجود ہے. کیا کہ سنت خلفائے راشدین کی بھی پیروی ہونی چاہیے، یہ سند بھی موجود ہے. ایک آرڈیننس جاری کرتے ہیں. آرڈیننس کیا جاری کیا
کہا قاضیوں کو ایک رکا لکھو. میں عمر نے بڑا غور و فکر کیا ہے, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ ایک ہاتھ کو کاٹ دینے کی, یعنی اگر کسی کے ساتھ لڑائی بھی اس کا ہاتھ کٹ گیا ہے, اس کی دیت 50 اونٹ ہے. اب عمر نے غور و فکر کیا ان 50 اونٹوں کے اوپر, اور اگر ایک انگوٹھا کٹ جائے, یہ والی انگلی کٹ جائے, 7 والی کٹ جائے, چاروں میں سے کوئی کٹ جائے, میں عمر ترتیب لکھوانا چاہتا ہوں. میں عمر اپنے فہم سے, فراست سے, عقل سے ایک ترتیب لکھوا رہا ہوں. آپ نے یہ واقعہ یاد کرنا ہے. ایک ہاتھ کٹ جائے پورے کا پورا تو اونٹوں کی دیت کتنی ہوتی ہے؟ 50. حضرت عمر یہ حدیث سوچ رہے ہیں, پرکھ رہے ہیں, اور کہتے ہیں میں ان کو انگلیوں کے اوپر کیسے ڈیوائیڈ کروں. کہا آرڈیننس لکھو, قاضیوں کو خط لکھو کہ اگر کسی کا انگوٹھا کٹ جائے, ہاتھ کی 5 انگلیوں میں سے انگوٹھا قوت و طاقت میں سب سے زیادہ مضبوط ہے, سب سے زیادہ قوت اور طاقت انگوٹھے میں ہوتی ہے. اگر کسی کا انگوٹھا کٹ جائے اس کی دیت 15 اونٹ. لکھو, لکھ دیا گیا. 7 والی 2 انگلیاں جو متصل ہیں انگوٹھے کے بعد آتی ہیں, وہ قوت و طاقت میں ایک برابر ہیں. حضرت عمر اپنی عقل سے فیصلہ کر رہے ہیں, اپنی رائے سے, اجتہاد سے, فقیہ ہیں. 2 برابر ہیں, اس لیے ان میں سے کوئی بھی کٹ جائے ان کی دیت کتنی ہوگی؟ 10 اونٹ. انگوٹھا کٹ جائے تو کتنے اونٹ؟ 15. 7 والی 2 انگلیاں کٹ جائے تو کتنے اونٹ؟ 10. ان کے بعد آنے والی انگلی قدرے کمزور ہوتی ہے, اس کی 10 کے بجائے 9 اونٹ دیت ہے. اور عمر کا آرڈیننس یہ ہے جو سب سے چھوٹی انگلی ہے, جو قوت و طاقت میں سب سے کمزور ہے اور بہت ہی کم کام میں آتی ہے, یہ اگر کٹ جائے اس کی دیت 6 اونٹ. اونٹ کتنے بنائے؟ 50. ہاتھ کٹ جائے کتنے اونٹ ہیں؟ 50. انگلیوں پہ بھی تقسیم کیا, 50, 15 اونٹ, 10 اونٹ, 10 اونٹ, 9 اونٹ اور 6 اونٹ. اونٹ پھر بھی 50 بنائے. آرڈیننس جاری ہوا, مختلف قاضیوں کے پاس پہنچ رہے. مصر کے قاضی کے پاس جب یہ آرڈیننس پہنچتا ہے تو عوف بن مالک وہیں پہ بیٹھے ہیں. کہا کیا آرڈیننس آیا؟ کہا عمر نے ہاتھ کی انگلیوں کی جو دیت ہے اس کو علیحدہ مقرر کر دیا ہے. انگوٹھے کی 15 مقرر کی ہیں, 7 والی 2 کی 10 مقرر کی ہیں, 7 والی کی 9 اور سب سے چھوٹی انگلی کی 6 اونٹ دیت مقرر کی ہے. عوف بن مالک یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی کی بات کا, نبی کی صرف ذات کا نہیں, بات کا بھی کیسے پاس کیا. کہا رک جانا, اگر کوئی اس دوران فیصلہ آ جائے تو نافذ نہ کرنا, میں عمر سے ملنے جا رہا ہوں. کہاں پہ مصر ہے اور کہاں پہ مدینہ ہے. دن پر رات اونٹ کو, گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے حضرت عمر کے دربار میں پہنچے ہیں. اے عمر, جی ہاں آپ نے ایک آرڈیننس جاری کیا. جی ہاں, آپ نے جو آرڈیننس جاری کیا ہے اس بات کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ اتنی دور سے آئے ہیں مصر سے, نہ کوئی حال پوچھا, نہ احوال پوچھا, نہ کھانا, نہ پینا, نہ الیک, نہ سلیک, سیدھا آپ میرے سے آ کے یہ بات کرنا شروع ہو گیا. جی ہاں, آپ جو مجھ سے اتنی دور سے جھگڑنے کے لیے آ گئے ہیں, میں نے اپنی عقل کو لڑایا ہے, میں نے اپنے فہم کو لڑایا ہے, میں نے اجتہاد کیا ہے, میں نے رسول اللہ کی حدیث سنی تھی 50 اونٹوں کی, میں نے ان کو تقسیم کر دیا ہے. آپ کو میری اس بات کے اوپر کیا اعتراض ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میرے بھائیوں, یہ وہ منہج ہے, یہ وہ عقیدہ ہے, یہ جو ہے یہ نقطہ اختلاف ہے. یہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سٹیٹس کس کا ہے. کسی درباری نے کہا اوف تو کون ہوتا ہے حضرت عمر سے پوچھنے والا؟ تو کون ہوتا ہے حضرت عمر سے دلیل مانگنے والا؟ تجھے نہیں پتا وہ فقیہ ہے, خلیفہ راشد ہے, کسی نے ٹوکا, کسی نے روکا. اختلاف کا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے. اختلاف ہو جانے کے بعد کس کا قول فیصل ہوگا, کس کی بات کو حتمی اتھارٹی دی جائے گی اور کس کی بات کو نافذ کیا جائے گا, یہ بات اہم ہے. حضرت عمر نے کہا اوف, تو جو میرے سے آ کے جھگڑا کرنا شروع ہو گیا, تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہا ہاں میرے پاس ایک دلیل ہے. میں اسی مدینہ میں موجود تھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا, الا ان الاصابع فی دیت سوا, الا
ان الاصابع فی دیت سوا، اگرچہ انگلیاں قوت و طاقت میں برابر نہیں ہیں لیکن دیت میں ساری کی ساری انگلیاں برابر ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کاتب کو بلایا جائے، یہ آپ کا اور میرا عقیدہ اور منہج ہے، کاتب کو بلایا جائے۔ عوف بن مالک بھی ٹھٹک گئے، کہا عمر نے جو آرڈیننس لکھا تھا اس کو لکھو۔ شاید اس وقت عوف بن مالک کے دل میں خیال آیا ہو کہ عمر پھر اپنا ہی آرڈیننس لکھوا رہے ہیں۔ نہیں، اللہ کی قسم یہ صحابہ کا طرز عمل نہیں تھا، یہ طرز عمل اپنا لوگے امت میں سے اختلاف ختم ہو جائے گا۔ میرا آرڈیننس لکھو پورے کا پورا، جو میں نے لکھوایا تھا دوبارہ لکھو۔ لکھ دیا کاتب نے۔ اب نیچے لکھو کہ ہمیں عوف بن مالک کی سند سے نبی کریم کی یہ حدیث ملی ہے کہ انگلیاں قوت و طاقت میں اگرچہ برابر نہیں ہیں لیکن دیت میں برابر ہیں۔ کاتب نے لکھ دیا، کہا اب نیچے لکھو عمر کا فیصلہ۔ کیا لکھیں؟ عمر کا فیصلہ لکھو۔ اوپر عمر کا فتویٰ ہے، نیچے رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اب عمر کا فیصلہ یہ ہے عمر کے فتوے کو مسترد کر دیا جائے، رسول اللہ کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے۔ ہم مولانا عبد الرحیم کلیم کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اختلاف ہو جانے کے بعد جب صحابہ کے سامنے رسول اللہ کی حدیث آتی تھی تو کیا معاشرے میں دو گروہ بن جاتے تھے؟ ایمانداری سے بتائیے۔ ایک کہتا تھا یار اس صحابی کی بھی مان لو، اس کی بھی مان لو۔ آج ہمارے معاشرے میں نیا چلن ہے، اور یار ان کی وہ جیسا کرتے ہیں ان کی بھی مان لو، یار وہ جیسا کرتے ہیں ان کی بھی مان لو۔ صحابہ نے ایسا نہیں کیا۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا آدھے عوف بن مالک کی مان لیتے ہیں، آدھے عمر کی مان لیتے ہیں، لڑائی جھگڑا ختم۔ لڑائی جھگڑا ایسے ختم نہیں ہو سکتا۔ لڑائی جھگڑا تب ختم ہوگا جب ہر بات کے اندر یا رسول اللہ کی بات کو قول فیصل مان لیا جائے گا یا اللہ کے کتاب کو اور کلام کو قول فیصل مان لیا جائے گا۔ لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا، امت سے اختلاف ختم ہو جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت عمر بن العاص کا بھی آپس میں اختلاف ہو گیا تھا۔ حضرت عمر بن العاص آپ کو پتہ ہے نا کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، اور بعض بدبخت ان کے بارے میں بھی ہردہ سرائی کرتے ہیں رافضی سوچ و فکر والے۔ عمر بن العاص ایسے عظیم صحابی ہیں، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مقدمہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن العاص کو کہا آپ اس کا فیصلہ کیجئے۔ عمر کہنے لگے کہ آپ کے ہوتے ہوئے فیصلہ میں کروں، میری کیا جسارت ہے؟ کہا حق تو میرا ہے لیکن تجھے عطا کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں تو کیسا فیصلہ کرتا ہے۔ عمر بن العاص نے جب فیصلہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا عمر تو نے درست فیصلہ کیا، میں تیرے فیصلے سے راضی ہو گیا۔ یہ وہ عمر بن العاص ہے۔ یہ ایک علاقے کے گورنر بنے، وہاں طاعون پھیل گیا، طاعون نامی بیماری پھیل گئی۔ انہوں نے آرڈیننس جاری کیا، اب طاعون پھیل چکا ہے، اب آپ وادیوں کا رخ کرو، نہروں کا رخ کرو اور دور دراز نکل جاؤ، دور دراز شہر سے چلے جاؤ، کوئی نہروں کے پاس چلا جائے، کوئی باغوں کے پاس چلا جائے، کوئی وادیوں میں چلا جائے۔ اب یہ آرڈیننس جاری ہو چکا ہے، سامنے سے اسی صوبے میں معاذ بن جبل آ رہے ہیں، لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اونٹوں کے اوپر سامان لاتے ہوئے کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی۔ کہا عمر بن العاص نے آرڈیننس جاری کیا ہے کہ اگر طاعون آ گیا ہے تو اب تم وادیوں میں نہروں میں دور دراز چلے جاؤ۔ معاذ بن جبل نے کہا ٹھہرو میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمر بن العاص کے پاس چلے گئے، کہا یہ جو تو نے آرڈیننس جاری کیا ہے تیرے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ عمر بن العاص نے کہا میں نے تو اپنی عقل سے، فہم و فراست سے یہ بات کہی ہے، آپ جو میرے پہ اعتراض کر رہے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ معاذ بن جبل نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جس علاقے میں طاعون پھیل جائے وہاں کے لوگ اسی علاقے میں رہیں،
اور باہر سے لوگ وہاں نہ آئیں، وہاں کے لوگ اسی علاقے میں رہیں۔ یہ بات بھی سمجھ لیجئے، بات ضمنی طور پہ آئی ہے، یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہیں پہ رہنے سے بھی جس کو موت نہیں آنی نہیں آئے گی، اور رسول اللہ ساری دنیا کو مارنا نہیں چاہتے، لیکن جو کمزور عقیدے کے لوگ ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں سے نکلنے سے یا باہر سے آ جانے سے بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، ان کے لیے حفاظتی انتظام ہو جائے گا۔ طاعون والوں میں رہ کے بھی زندہ بچ جائیں گے، وہ وہاں سے نہ نکلیں، ہاں باہر کے لوگ نہ آئیں۔ کیا عمر بن العاص اڑ گئے کہ نہیں یہ جو بات ہے میں نے بھی، یا صحابہ کے دو گروہ گے، آدھے عمر کی مان لیتے ہیں، آدھے معاذ بن جبل کی مان لیتے ہیں۔ عمر نے اسی وقت آرڈیننس جاری کیا کہ میں نے جو آرڈیننس جاری کیا تھا اس کو منسوخ سمجھا جائے، میرے پاس رسول اللہ کی حدیث پہنچ گئی ہے، اس حدیث کو جاری کر دیا جائے۔ اب مجھے ایک بات بتلائیے کہ صحابہ کا حدیث کے اوپر کیسا اعتماد اور کیسا یقین ہے؟ آپ کا اور میرا ہے؟ ہم حدیث پڑھ بھی لیں گے، آپ کسی اپنے دوست کو دکھا بھی دیں گے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے۔ صحیح حدیث ہے، سند بھی صحیح ہے، مگر یہ جو مگر ہے یہ کیا ہے؟ یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے، اور یہ نقطہ اختلاف ہے۔ جہاں پہ حدیث رسول آ جائے وہاں پہ اپنے سر کو جھکا دیجئے۔ اگر امت یہ عقیدہ بنا لے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، تو امت کے اندر سے ہر قسم کا اختلاف ختم ہو جائے۔ انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخ، صحابہ کا نبی کی حدیث کے بارے میں کیا عقیدہ تھا؟ حضرت علی کو، زبیر کو، مقداد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخ، یہاں سے چلو یہاں تک کہ خاخ نامی وادی میں جب تم پہنچو گے تو وہاں پہ ایک عورت ہوگی، معہا کتاب، اور اس کے پاس ایک لیٹر ہوگا، خط ہوگا، تم نے اس سے لے آنا ہے۔ علی بھی پہنچے، دیگر دو صحابہ بھی پہنچے، عورت کی تلاشی لینا شروع کی۔ لمبا چوڑا واقعہ مختصر کر کے آپ کے سامنے جو نقطے کی بات ہے وہ رکھنی ہے۔ جب وہ روضہ خاخ میں پہنچے اسی وقت ان کو عورت بھی نظر آ گئی۔ رسول اللہ نے یہی کہا تھا کہ روضہ خاک میں عورت ہوگی، اونٹ ہوگا، وہاں پہ اس کے عورت کے پاس کیا ہوگا؟ خط ہوگا۔ اب انہوں نے عورت کی تلاشی لی، اونٹ کی تلاشی لی، سارے کے سارے سامان کی تلاشی لی، خط نہ ملا، خط نے نہیں تھا ملنا، نہ ملا۔ عورت کہنے لگی تمہیں کسی نے غلط اطلاع دی ہے، تمہیں کسی نے معاذ اللہ غلط اطلاع دی ہے، خط میرے پاس نہیں ہے۔ آپ کے اور میرے جیسے محقق ہوتے تو کہتے معاذ اللہ کہ غلطی لگ گئی ہے۔ علی کا عقیدہ کیا ہے؟ کہا ہمیں خبر کسی بادشاہ نے نہیں دی، کسی سردار نے نہیں دی، ہمیں خبر اس نے دی ہے جس کو اللہ براہ راست بتلاتا ہے۔ خط تیرے پاس ہے، خط تیرے پاس ہے، اگرچہ تحقیق تو کہتی ہے، یہ جو تحقیق کرنے والے مفکر، یہ میری عقل میں حدیث نہیں آتی، تیری عقل بڑی ہے کہ حدیث بڑی ہے؟ تحقیق تو کہتی ہے، تفتیش تو کہتی ہے، تلاشی تو کہتی ہے، خط تیرے پاس نہیں، لیکن میرا ایمان کہتا ہے خط تیرے پاس ہے۔ ہاتھ نکال دے ورنہ تجھے برہنہ کر دیا جائے گا، ننگا کر دیا جائے گا، اور تجھ سے ہاتھ نکلوا لیا جائے گا۔ عورت کو پتا چل گیا یہ کسی عام بادشاہ کے نمائندے نہیں ہیں، یہ ایک رسول اور نبی کے نمائندے ہیں۔ اس نے اپنے بالوں میں سے ایک پرچی کو نکالا، اور محدثین نے یہاں پہ جو باتیں لکھی ہیں آپ پڑھ لیں حیران رہ جائیں۔ عورت کو برہنہ بھی کر دیا جاتا تو خط نے نہیں تھا ملنا، عورت کو برہنہ بھی کر دیا جاتا، خط اتنی ہوشیاری سے بالوں میں چھپایا گیا تھا، نہیں تھا ملنا، لیکن وہ صحابہ کا ایمان حدیث کے اوپر دیکھ کر ہل گئی اور بالوں میں سے وہ پرچی نکال لی۔ اور جو اس کی تفصیل پڑھنا چاہتا ہے ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، یہ صحابہ کا حدیث کے اوپر اعتماد اور یقین ہے۔ صرف اتنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، آپ نے نام سنا ہوا ہے، ابو ذر غفاری، غفاری بھی لوگ کہتے ہیں، ابو ذر غفاری، آخری وقت آ چکا ہے، آخری وقت ہے، بالکل آخری لمحات ہیں، نزا کا عالم ہے،
بیوی پاس بیٹھی ہے اور رو رہی ہے. اے بیوی آپ کیوں روتی ہیں؟ کہا آپ اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں, آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں, آپ دنیا سے جا رہے ہیں, آپ کو غسل کون دے گا, آپ کو کفن کون دے گا؟ میں اس سوچ میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں, میں خود بڑھیا عورت ہوں, میں تو آپ کو غسل نہیں دے سکتی, آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا, آپ کو دفن کیسے کیا جائے گا؟ ایک رسول اور پیغمبر کے صحابی کے ساتھ یہ کیا ہوگا؟ حضرت ابو ذر غفاری جن کو ندا لگ چکی ہوئی ہے, اچانک اپنی بیوی کے اس طرح کے الفاظ سنتے ہیں تو سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابشری ولا تبکی, میری بیوی میری بات سن لے, میں تجھے ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں, تو نے رونا نہیں ہے, تو نے رونا نہیں ہے. ان کانوں نے اس خوبصورت زبان سے چند الفاظ سنے ہیں کہ جس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حق ہے. اس نے, میرے ساتھی نے, یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مجلس میں کہا تھا, تم جتنے بیٹھے ہو تم میں سے ایک آدمی جنگل میں مرے گا, فلات الارض میں مرے گا, اور اللہ رب العزت جب وہ مرے گا اس کے جنازے کے لیے ایک جماعت کو وہاں پہ بھیجے گا جو اس کے کفن اور دفن کا انتظام کرے گی. میں ان 9 بندوں کو یاد کر رہا ہوں. اے میری بیوی, ان میں سے کوئی بھی جنگل میں نہیں مرا, اب میں ہی رہ گیا ہوں, اور میرے ساتھی کی یہ بشارت اور خوشخبری ہے کہ جب میں مروں گا قافلہ آئے گا, قافلہ آئے گا, مجھے دفن کرے گا, مجھے کفن پہنائے گا. تو نے ایک کام کرنا ہے, جس وقت میری روح نکل جائے تو نے کوئی ٹینشن نہیں لینی, تو نے میری میت کو اس دروازے کے باہر رکھنا ہے, اللہ رب العزت ایک قافلے کو بھیجے گا. کیونکہ میرے دوست نے مجھے یہ خبر دی ہے. اور کیا ہوا, ابھی وہ فوت ہوتے ہیں, یہ الفاظ کہہ کے دنیا سے چلے گئے, روح نکل گئی, ابھی فوت ہوئے ہیں, دروازے پہ دستک ہوئی. بیوی نے کہا کون ہے؟ کہا عبداللہ ابن مسعود ہوں, بصرہ سے آ رہا ہوں, آج بڑا دل کیا میرے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت ہے, ابو ذر غفاری کی عیادت کر لوں. کہا آپ کا دوست تو دنیا سے چلا گیا ہے اور مجھے یہ کہہ کے گیا ہے کہ اللہ ایک جماعت کو بھیجے گا, ایک قافلہ آئے گا جو تیری تدفین کرے گا. میرے بھائیو, یہ وہ عقیدہ ہے. حدیث سنی ہے, اعتماد ہے, حدیث سنی ہے, یقین ہے. اور جس کو یقین نہیں آتا وہ عثمان بن طلحہ کے واقعے کے اوپر آج بھی غور کر لے. یہ کتنا لمبا چوڑا واقعہ, مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عثمان بن طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر ان سے جب خانہ کعبہ کی چابیاں لی, یہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے. پہلے ان کے گھر بھیجا تو وہ گھر میں ابھی والدہ نے اسلام کو قبول نہیں تھا کیا ہوا, حضرت عمر کو پیچھے بھیجا, پہلے بلال کو بھیجا, پھر حضرت عمر کو بھیجا. حضرت عمر کی جلالی آواز سن کے ماں نے کہا دے دو چابیاں لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر جو عبادت کرنی تھی وہ کی اور باہر نکلے. عثمان کہاں ہے؟ عثمان کو نہ پایا. صحابہ سے پوچھا عثمان کہاں چلا گیا؟ کہا وہ روتا ہوا, آنسو بہاتا ہوا یہاں سے چلا گیا. کہا اس کو بلا کے لاؤ. عثمان, ہمیں چابیاں دے کے رو رہے ہو؟ نہیں, اللہ کے رسول ایسی بات نہیں, اسلام کو قبول کر لیا. ہاں, روتا اس بات پہ ہو کہ ایک دن تھا, یہی مکہ تھا, یہی خانہ کعبہ تھا, آپ میرے پاس آئے تھے اور آپ نے کہا تھا عثمان یہ چابیاں مجھے دے دے, میں 2 رکعت خانہ کعبہ کے اندر ادا کرنا چاہتا ہوں. اس وقت آپ نے مجھے ایک جملہ کہا تھا, وہ جملہ یاد کر کر کے روتا ہوں. اور یہ ہے وہ حدیث کے اوپر ایمان کہ کاش اس وقت آپ کی حدیث اور آپ کی بات کا ادراک ہوتا. آپ نے اس وقت مجھے کہا تھا عثمان ایک دن آئے گا یہ چابیاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوں گی اور جس کو دینا چاہوں گا عطا کروں گا. میں اس واقعے کو یاد کر کر کے رو رہا ہوں کہ کاش اس وقت آپ کی حدیث آپ کی بات کو مان لیا ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان رو مت, غم مت کر, چابیاں پہلے تجھے دی تھی کافروں نے,
तुझसे छीन ली गई, आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देता हूं, खुदूहा खालिदतन तालिदतन ला यंज़िउहा इल्ला काफिर। उस्मान, आज के चाबियां मैं मोहम्मद तुझे देता हूं, और उस वक्त तक ये चाबियां तेरे पास रहेंगी जब तक एक काफिर हुक्मरान नहीं आएगा और तुझसे चाबियां नहीं छीन लेगा। आज 1400 बरस बीत गए, सैकड़ों हुकूमतें बदल गई, सैकड़ों खिलाफतें बदल गई, सैकड़ों वाली मक्का तब्दील हो गए, किसी एक को ये जुर्रत न हुई कि उस्मान बिन तलहा के हाथ से चाबी वापस ले ले। खुदूहा खालिदतन तालिदतन। उस्मान, अब ये चाबियां हमेशा तेरे पास रहेंगी। बड़े बड़े जालिम आए, बड़े बड़े जालिम आए। अल्लाह की कसम इसलिए चाबियां नहीं ली कि रसूलुल्लाह ने कहा था जो चाबियां लेगा वो काफिर होगा, जो तुझसे चाबियां लेगा वो काफिर होगा। ये निशानी बताई कि मक्का की चाबियां उस वक्त तक तेरे पास रहेंगी जब तक मक्का में एक काफिर हुक्मरान आके ये तेरे खानदान से लेना लेगा। अब बताइए, हुज्जियत हदीस की इससे बड़ी क्या दलील हो सकती है? हर फिका के, हर मसलक के, मुख्तलिफ मकातब फिक्र के वाली मक्का है, किसी को जुर्रत हुई उस्मान बिन तलहा के खानदान से चाबियां लेने की? ये रसूलुल्लाह की बात है, ये रसूलुल्लाह की बात है जिसको मैंने और आपने कुछ नहीं समझा। रसूलुल्लाह की जात सब कुर्बान अपनी जान करने को तैयार है, अहले हदीस भी, देवबंदी भी, बरेलवी भी। रसूलुल्लाह की बात आए वो नहीं माननी। जात को तो यार मक्का के मुशरिकीन भी कहते थे अस्सादिक आ रहे हैं, अल अमीन आ रहे हैं। बात तो जात की सिर्फ नहीं है, जात को मानना भी बाइस अजर और सवाब है, लेकिन हकीकत यह है कि बात को भी माना जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की अहमियत अगर हमें समझ आ जाए तो हमारा सारे का सारा किबला दुरुस्त हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा घर आए तो माँ आयशा ने बताया, अभी आपके 3 साहबी आए थे, उन्होंने एक ने आपने ये हदीस सुनी है, जो नुक्ता वो बयान करना चाहता हूं। एक ने आपकी इबादत के बारे में पूछा, एक ने रोज़ों के बारे में, एक ने आपकी बीवियों के बारे में, फिर हर एक ने कसम खाई। एक साहबी ने यह कहा वो तो अल्लाह के रसूल हैं, उनके तो अगले पिछले गुनाह माफ हैं, मैं आज के बाद हमेशा रोजे से रहूंगा। दूसरे ने कहा मैं आज के बाद हमेशा रात को क्याम करूंगा, रसूल के तो अगले पिछले माफ हैं, आप इतना क्याम करते हैं लेकिन मैं पूरी रात का क्याम करूंगा। तीसरे ने कहा मैं आज के बाद शादी नहीं करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन होकर तेजी से बाहर निकले, तीनों को पकड़ लिया, तुमने ये बात की है? हाँ की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे एक रहनुमा असूल और आपका और मेरा मनहज बतलाया। कहा मैं तुम में से सबसे ज्यादा मुत्तकी हूं और मैं रोजे रखता भी हूं, रोजे छोड़ता भी हूं। पीर का रोजा रखता हूं, जुमेरात का रोजा रखता हूं, बाकी दिन के छोड़ देता हूं। मैं तुम में से सबसे मुत्तकी हूं, मैं रात का एक पहर जागता हूं और एक पहर सो जाता हूं, और मैं तुम में से सबसे ज्यादा मुत्तकी हूं, मैंने शादियां भी की हैं। फमन रागिबान सुन्नती, ये वो अकीदा है। फमन रागिबान सुन्नती, इस मौके के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान आलीशान फरमाया था, जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा उसका मेरी उम्मत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। किनको कह रहे हैं? सहाबा को। यहां पे रागिबान या एराज का क्या तर्जमा? एराज होता है या आगे निकलना या पीछे रह जाना। 2 सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत से आगे बढ़ के इबादत करना चाह रहे थे, और एक सहाबी शादियों को नहीं था करना चाह रहा, तो रसूलुल्लाह ने जामे लफ्ज बोल दिया, फमन रागिबान सुन्नती, जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा, मुराद यह जो आगे बढ़ेगा या पीछे रहेगा वो मेरी उम्मत में से नहीं होगा। इसके बाद भी कोई बात रह जाती है, अगर किसी के जहन में फिर भी कोई गलत फहमी है तो यह भी सुन ले। आपने यह हदीस भी सुनी होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, एक आदमी आया अजनबी, जिसको शक्ल से कोई पहचानता नहीं है, और वो अपने आप को मुसाफिर शो कर रहा है, लेकिन मुसाफिर होने के बावजूद उसके कपड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड है और बड़े डिसेंट है और बड़े नीट एंड क्लीन है। सहाबा उसको पहचान तो ना पाए, लेकिन एजाब जरूर हुआ कि ये कौन है।
لگتا مسافر ہے، جانتے نہیں ہے، بڑا نیٹ اینڈ کلین ہے، اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنا شروع ہو گیا، ما هو الاسلام، ما هو الایمان، ما هو الاحسان، ایمان کیا ہے، اسلام کیا اور احسان کیا ہے۔ اب جب کوئی بندہ سوال پوچھتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی یہ سوال ہے، مجھے علم نہیں۔ ایک عام فہم بات ہے، سوال اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ مجھے علم نہیں، آپ جواب دے دیں۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں تو کہتا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ پہلے سوال کرتا ہے جیسے علم نہیں، اور جب رسول اللہ جواب دے دیتے ہیں تو کہتے ہیں آپ نے درست کہا۔ اس سے مطلب تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جواب کا بھی علم ہے۔ اگر جواب کا علم ہے تو سوال پوچھا کیوں ہے؟ یہ بات آپ نے سمجھنی ہے۔ جواب کا علم تھا تو سوال پوچھا کیوں تھا؟ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو یقین مانی امت کے اندر سے اختلاف ختم ہو جائے۔ اگر جواب کا علم تھا، سوال پوچھا کیوں تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اے میرے صحابہ تمہیں پتہ کون تھا؟ کہا نہیں۔ کہا جبریل امین تھے، آسمان سے آئے تھے۔ کیا کرنے کے لیے؟ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ کیا دین سکھا کے گئے ہیں؟ اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم دین یہ سکھا کے گئے اور دین یہ بتلا کے گئے کہ جب تک کوئی بات نبی محترم کی زبان سے ادا نہ ہو جائے وہ دین نہیں بن سکتی۔ اگر جبریل امین آسمان سے آئے تھے، رسول اللہ یہ اعلان کر سکتے تھے آسمان سے جبریل آیا ہے، اس کی چند باتیں سن لو، اس کی چند باتیں سن لو، تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ نہیں، تمہیں تمہارا دین سمجھا کے گئے ہیں۔ وہ دین کیا ہے کہ جو بات رسول اللہ کی زبان سے نکلے گی وہی دین ہوگا، اس کے علاوہ کوئی شے دین نہیں ہے۔ اگر یہ حدیث سمجھ آ جائے تو عقیدہ بدل جائے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ حج کی فضائل بیان کر رہے ہیں حج کے، سوال کا پیدا ہونا چمبے کی بات نہیں۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا افی کلی عامن، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ رسول اللہ ایک دم خاموش ہو گئے۔ پھر اس نے سوال کیا، رسول اللہ پھر خاموش ہو گئے۔ 3 مرتبہ سوال کیا، رسول اللہ دیگر کاموں میں مصروف ہو گئے، اور جب کچھ وقفہ کچھ عرصہ گزر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں ہے وہ سوال کرنے والا؟ سوال کرنے والے کو بلا لیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو مجھ سے بار بار سوال پوچھ رہا تھا کیا حج ہر سال امت کے اوپر فرض ہے؟ میں حج کے فضائل بیان کر رہا تھا، تیرے ذہن میں سوال آ گیا۔ لو قلت نعم، اور اگر اس وقت میری زبان سے صرف 3 حرف نعم، نون عین اور میم نکل جاتے، نعم کہ جی ہاں، تو اللہ کی قسم امت کے اوپر قیامت تک کے لیے ہر سال فرض ہو جاتا۔ یہ دین ہے، جو بات نبی کی زبان سے نکلے وہی دین ہے۔ آج انکار حدیث والوں نے آپ کو مغالطوں میں ڈال دیا، وسوسوں میں ڈال دیا۔ یہ شیطانی وسوسے اس وقت بھی تھے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ عبداللہ بن عمر بن العاص، جن کا بھی عمر بن العاص کا واقعہ سنا ہے، ان کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر بن العاص کو بھی قریشیوں نے یہ وسوسہ ڈالا تھا۔ رسول اللہ بشر، اے عبداللہ رسول اللہ بشر ہیں، یتکلم فی الغضب والرضا، کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، تو ہر بات لکھ لیتا ہے۔ یہ وہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے جو آج منکرین حدیث کا سرگنا لوگوں کے دماغ میں بات ڈالتا ہے۔ ایک زندگی محمد بن عبداللہ ہے معاذ اللہ، اور ایک زندگی محمد رسول اللہ ہے۔ یہ مغالطہ ڈالا جاتا ہے کہ وہ باتیں جو انہوں نے دینی اعتبار سے نہیں کی وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ ایک زندگی رسول اللہ کی زندگی رسولی زندگی ہے، ایک بشری زندگی ہے۔ یہ تقسیم کون کرے گا؟ یہ عدالت کون لگائے گا؟ رسول اللہ کی یہ حدیث بشری تقاضے کے تحت ہے یا رسالت کے تقاضے کے تحت ہے؟ یہ تقسیم انکار حدیث کی بہت بڑا مغالطہ ہے۔ یہی وسوسہ عبداللہ بن عمر بن العاص کو بھی ڈالا گیا۔ رسول اللہ بشر، اللہ کے رسول بھی تو انسان ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، تو ہر بات لکھ لیتا ہے۔ رسول اللہ باہر نکلے اور دیکھا عبداللہ نے کاغذ قلم پھینکا ہوا ہے اور وہ رسول اللہ کی باتیں نہیں لکھ رہا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے بیان کر، پہلے تو میں جو بات کہتا تھا تو نوٹ کرتا تھا، لکھتا تھا، اب تو نے لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص نے وہ سارے کا سارا واقعہ رسول اللہ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ قریشیوں نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ آپ بشر ہیں، خوشی میں غم میں ہر وقت جو بھی مختلف انسان کی کیفیات ہوتی ہے تو ہر چیز لکھ لیتا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مسلک کا، آپ کے منہج کا، آپ کے عقیدے کا یہ اظہار فرما دیا، اکتب اکتب فوالذی نفسی بیدی، اے عبداللہ لکھا کر، لکھا کر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، میں غصے میں ہوں، میں خوشی میں ہوں، میں غم میں ہوں، میں ناراضگی میں ہوں، ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ عجیب بات ہے، مغالطہ ڈالا ہوا ہے، یہ کس قدر بڑا مغالطہ آپ لوگوں کو ڈال دیا۔ ایک عام جھٹکی بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونہ ہونے کے بارے میں قرآن پاک کی جو آیت ہے سب کو یاد ہے، لیکن قرآن پاک میں بالواسطہ اور بلا واسطہ اگر ملایا جائے تو کم و بیش علماء نے یہ اندازہ لگایا کہ 700 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں، کس کی پیروی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 700 مقامات ایسے ہیں جہاں بالواسطہ یا بلا واسطہ کیا کہا گیا ہے، جو رسول تمہیں دے اس کو پکڑ لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو رسول اللہ کی پیروی کرو، رسول اللہ کی جو پیروی کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ سب آیتیں آپ نے سنی بھی ہے، 700 مقامات ہیں، اور اس کا نچوڑ اور خلاصہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی صبح، رسول اللہ کی شامیں، رسول اللہ کے دن، رسول اللہ کی راتیں، رسول اللہ کی نماز، رسول اللہ کی عبادات، رسول اللہ کے روزے، رسول اللہ کی آئلی زندگی، رسول اللہ کی ازواجی زندگی، سب کے سب تمہارے لیے نمونہ۔ اس بات کے اوپر ایمان ہے، یقین ہے، یہ قرآن پاک کی آیتیں۔ اب منکرین حدیث کی عقل کے اوپر ماتم ہے، ماتم ہے۔ آپ میں سے کوئی بندہ، ایک مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک بندہ کسی دردی کے پاس جائے اور اس کو کہے کہ میرا سوٹ سی دو، وہ کہے ٹھیک ہے سی دیتا ہوں، ساتھ اس کو کہے کہ سیمپل کے مطابق سی دینا، ٹھیک ہے میں سی دیتا ہوں، پھر اس کو فون کرے کہ میرے سیمپل کے مطابق سی دینا، پھر فون کرے، کتنی دفعہ کرے؟ 700 مقامات پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ کال دے رہا ہے۔ آپ اپنے دردی کو 10 مرتبہ کال کر کے کہہ دیں سیمپل کے مطابق سی دے، 10ویں مرتبہ دردی آپ کو کیا کہے گا؟ اے بے وقوف آدمی، سیمپل مجھے دے کے نہیں گیا اور بار بار کہتا ہے سیمپل کے مطابق سی دے، پہلے سیمپل تو دے کے جا۔ اللہ رب العزت نے وہ سیمپل محفوظ نہیں کیا اور 700 مقامات پہ آپ کو کہہ رہا ہے اس کی پیروی کر لو۔ کتنی عام فہم بات ہے۔ اگر رسول اللہ کی زندگی محفوظ نہیں ہے، اگر سیمپل محفوظ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کس کی پیروی کروانا چاہتے ہیں؟ پہلے ہمیں سیمپل تو دیا جائے، پہلے نمونہ تو دیا جائے۔ وہ سیمپل اور نمونہ بھی وہی کی ایک قسم ہے، اور وہی کی صرف 2 قسمیں ہیں، یا رب کا قرآن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آخر میں آپ سے ایک وعدہ لے کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث نے، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان نے آئندہ آنے والے 8 مارچ کو جو بے غیرتی اور بے حیائی کا مارچ ملک میں بپا کیا جاتا ہے، اس کے خلاف حیا مارچ کا اور دفاع اسلام مارچ کا اعلان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے انتظامیہ کو یہ خط لکھ دیے کہ پچھلے سال جس قسم کے گندے غلیظ رقیق زومانی نعرے لگائے گئے، ایک بدبخت نے اپنے بینر کے اوپر یہاں تک لکھ دیا، معاذ اللہ، ہم کو الفاظ بھی نہیں کہہ سکتے، میں 9 سال کی تھی، وہ 50 برس کا تھا، اس کا نام آج بھی مسجد میں گونجتا ہے۔ اس طرح کے زومانی فکرے لکھے گئے، ہم نے احتجاج کیا، ہمارے سے انتظامیہ نے وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد اس طرح کا کوئی مارچ اور اس طرح کے زومانی جملے
کبھی بھی تحریر میں نہیں لائے جائیں گے، لیکن یہ بغیرتی اور بے حیائی کا مارچ، ان کے ہاتھ پاؤں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ زومانی جملے اگر پچھلے سال بول کر ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوئی، اس سال ان کے عزائم اس سے بھی زیادہ بڑھ کے خطرناک ہیں. اگر ملک کے اندر ان کو مارچ کی اجازت ہے، ہم بھی قانون ہاتھ میں لینے والے نہیں ہیں، لیکن ہمیں بھی ملک کے اندر احتجاج کی اجازت ہے. آپ کو یہ کال دی جائے گی کہ 8 مارچ کو جہاں جہاں یہ گندا اور غلیظ مارچ ہوگا، اس کے سامنے ہم اور آپ بھی احتجاجی مارچ کریں گے اور دفاع اسلام کے لیے اور نفاذ اسلام کے لیے اس ملک میں نکلیں گے. آپ اس ٹاسک کے لیے ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں انشاءاللہ. خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم